لیں گے۔ آج جو ہمارا مضمون ہے آسمان کی بادشاہی کا ثبوت اور غلبہ، آسمان کی بادشاہی کا ثبوت اور غلبہ۔ مقدس کلام میں سے متی کی انجیل اور اس کا 4 باب، کتاب مقدس میں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 4 باب آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 25 تک پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کو ہر طرح کی بیماریوں اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی بانوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ اور گلیل اور دکپلس اور یروشلم اور یہودی اور یردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے بولی آمین آمین ہاللیلویا۔ یسوع مسیح تمام گلیل میں پھرتا، تو یہ بطور خادم ہمیں ایک نمونہ ملتا ہے۔ ہاللیلویا، ہمیں کیا ملتا ہے؟ یسوع مسیح جگہ جگہ پر گیا۔ کس لیے گیا؟ تاکہ بیمار اچھے کیے جائیں، خوشخبری کی منادی ہو، بدرو گرفتہ آزاد ہو، بیماریوں سے لوگ چھوٹ جائیں، ابلیس کے جکڑے ہوئے آزاد ہو۔ یسوع مسیح یہ جا کر کرتا تھا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا، یسوع مسیح جا کر کرتا تھا۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے خدا کے خادم بھاگ رہے ہیں دنیا میں، لیکن سارے لوگ اس کام کے لیے نہیں بھاگ رہے۔ بہت سارے لوگ اور کچھ مسائل کے لیے بھی بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ اس کی بادشاہی کا ثبوت تھا۔ ہاللیلویا۔ تو لکھا بھائی، ان کے عبادت خانوں میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ پہلے عبادت نہیں کرتے تھے۔ یسوع مسیح عبادت خانوں میں گیا، اس کا مطلب ہے کہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ ان عبادت خانوں میں شریعت کی تعلیم تھی کہ مثلا یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، ٹھیک ہے؟ آپ یہ کرو گے تو آپ کو یہ ملے گا، آپ یہ کرو گے تو آپ کو سزا ملے گی۔ تو یہ کچھ تو عبادت خانوں میں تھا۔ یسوع مسیح نئی کیا چیز تھی جو لے کر گیا، جو پہلے وہاں پر نہیں تھی، اور وہ تھی آسمان کی بادشاہی۔ ہاللیلویا، آسمان کی۔ اور پھر اس کا ثبوت کہ کوئی کہتا ہے جی میرے پاس فلاں چیز ہے، مثال کے طور پر یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے بیٹریز ہیں، کوئی بولتا ہے اچھا بھائی ہمارے پاس بیٹریز ہیں تاکہ ہم یہ سارے سسٹم کو چلا سکتے ہیں۔ ہم اسے اگر بولیں کہ بھائی صاحب ذرا یہ کنیکشن لگائیں، اور اینڈ پہ بولے سوری کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بیٹریز ہیں، پر یہ بیٹریز بغیر کرنٹ کے، ان میں پاور نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میرے پاس آسمان کی بادشاہی اور غلبہ اور اختیار ہے، لیکن اگر کچھ ہو نہ سکتا ہو تو وہ پھر ایسی بیٹریز ہیں جو فیوز ہیں، پھر ایسی کلیسیا ہے جو فیوز ہے۔ تو یسوع مسیح ان کے عبادت خانوں میں گیا
اور ثبوت دیا کہ وہ کوئی بادشاہی لے کر آیا ہے. ہاللیلویا. بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کو جب ہم پڑھیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو خدا نے با اختیار بنایا. ہاللیلویا. انسان کو خدا نے کیسا بنایا ہے؟ با اختیار بنایا، صحت مند بنایا، علم اور دانش سے معمور کیا. لاچار اور بے بس خدا نے انسان کو نہیں بنایا تھا. بیمار اور کمزور خدا نے انسان کو نہیں بنایا تھا. خدا نے پرفیکٹ انسان بنایا اور ان کو اختیار دیا. ہاللیلویا. ان کو کیا دیا؟ ان کو اختیار دیا. پیدائش پہلے باب کی آیت نمبر جو ہم پڑھتے ہیں 26ویں آیت سے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. ہاللیلویا. تو انسان کیسا با اختیار، جس کا آسمانوں پر بھی اختیار ہے، رینگنے والے جانوروں پر بھی اختیار ہے، سمندروں پر اختیار ہے، خشکی پر اختیار ہے، ہر ایک چیز پر اختیار ہے. اس طرح کا خدا نے انسان کو بنایا تھا. لاچار اور بے بس نہیں بنایا تھا. خدا کے کلام میں لکھا میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. انہوں نے نہ خدا کو پہچانا نہ اپنے آپ کو پہچانا. ہم ہیں کیا؟ انہوں نے چاروں طرف سے گھیر کے جمع کر لیے، غم کر لیے جمع، فکریں کر لی، مایوسی جمع کر لی، ماتم کر لیے، اسی طرح کی ساری چیزیں اکٹھی کر لی. اور جس کو ان ساری چیزوں کا پتہ اسے کہتے ہیں یہ بہت فکر مند انسان ہے. کیا انسان ایسا ہوتا ہے؟ خدا نے انسان کو اس طرح کا انسان نہیں بنایا. اور پھر لکھا 27ویں آیت میں، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. ہاللیلویا. ہر ایک کس صورت پر پیدا کیا؟ اس کا مطلب اوصاف ہے، وصف ہے، خوبیاں ہیں. خدا نے اپنی خوبیوں کے ساتھ ہاللیلویا انسان کو پیدا کیا. آمین. کس کی خوبیوں کے ساتھ؟ اپنی خوبیوں کے ساتھ. کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں نا، خریدتے ہیں، سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں اس کا؟ مثال کے طور پہ آپ موبائل خریدتے ہیں، اس میں فنکشن کیا کیا ہے؟ ان پڑھ لوگ بھی دیکھتے ہیں اس میں فنکشن کیا کیا ہے. خدا نے آپ کو بہترین فنکشنز کے ساتھ پیدا کیا، جو سارے فنکشن کام کرتے تھے، پازیٹیولی بہترین کام کرتے تھے. خدا نے ایسا پیدا کیا. آمین. اپنی صورت پر پیدا کیا. آپ کی صورت پھر اچھی ہے یا بری ہے؟ آپ سب خوبصورت ہیں. آپ کی صورت چونکہ خدا کی صورت پر ہے. آمین. اور پھر لکھا ہے نر و ناری ان کو پیدا کیا. ہاں جی، کیسے پیدا کیا؟ مرد اور عورت ان کو پیدا کیا. اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو. ہاں جی، پھلو. اور یہ پہلے خدا کی برکات میں سے ایک برکت ہے کہ ہماری نسل بڑھے، ہمارے خاندان بڑھے، ہم علم میں بڑھیں، ہم وسائل میں بڑھیں، ہر طرح سے ہم بڑھیں اور ترقی کریں. پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. اس زمین کے اوپر جو وہ کوئی چیز ہے آپ کے انڈر کنٹرول ہو. آمین. آپ کے صرف اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہاں جی، کیا بدلنے کی ضرورت ہے؟ اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. کیسے؟ چیزیں کیسے بدلتی ہیں؟ رسولوں نے کہا سونا اور چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں،
जो कुछ हमारे पास है वो तुझे दिए देते हैं, यीशु के नाम से उठ और चल फिर। वो बंदा जो माजूर था उठकर खड़ा हो गया। बंदा माजूर था उठकर, मोजा कैसे होता है? ऐसा गौर ना गल सुनो जी, होता कैसे, मोजा कैसे होता है? उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना था, लोगों ने देखा था कि इनका उस्ताद मोजे करता है, लंगड़ों को चलाता है, और ये बंदे भी उसी कंपनी के हैं। ये बंदे भी ज़ेन, ये जो बातें थी ज़ेन में आई, ज़ेन ने आगे उन मफलूज हिस्सों को मैसेज कन्वे किया। बहुत सारे लोग शिफा क्यों पाते हैं, सुना है फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है, आप अपने ज़हन में फीड कर लेते हैं वो डॉक्टर अच्छा है। ज़हन फिर आगे क्या करता है, ऑर्डर देता है उन हिस्सों को, ऑर्डर देता है उन, क्यों जी डॉक्टर से बाद भी बैठे हुए, ज़हन ऑर्डर देता है उन हिस्सों को, और हर एक चीज खुदा के कलाम को सुनती और उसका हुक्म मानती है। इस तरह से मौजूद होता है। क्या होता है? जो शिफा देने वाले हार्मोन हैं, जो डेड हो चुके होते हैं, वो जिंदगी पाते हैं। गल समझ आई? ते अगर मायूसी की खबर फैलाते जाओ, अद्धे लोग कोरोना से खौफ ना ही मर गया सर, उनके जहन में एक बात आई, कोरोना से लोग मर जाते हैं, वो कर दे जिन्हें के लागे भी नसन पेंदे, उनके दिमाग में मैसेज कन्वे किया कि तुम मर जाओगे। हम कोरोना में भी शायरबानी करते रहे, को मरिया तो नहीं, कोरोना की वजह तो कोई नहीं मरिया। दिमाग को ठीक कीजिए, दिमाग को दुरुस्त कीजिए। आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आप उसके तुखम से पैदा हुए हैं, आप उसके वारिस हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये जब समझ आई तो फिर चेहरे उदास ही हुए। यहां पर को बात आ जाए, ठीक हो जाएगा मसला। तो बात हम कर रहे थे भी अपनी सूरत पर पैदा किया, पॉजिटिव सुने, फिर पॉजिटिव बोले। आप पौलुस ये कहता है मैं ईमान लाया और फिर मैं बोला। हाँ जी, ईमान लाया और ग्रंथियों के खत में लिखा है कलाम को सुने जिससे ईमान पैदा होता है, और फिर ईमान का कलाम बोले। लोग कहते भी भाई साहब हाँ तुम ठीक ही कहते थे, फिर अगे विच होर एक शैल आते हैं, वो की है भाई लेकिन। हाँ जी, वो चीज की है लेकिन ही खतरनाक है। लेकिन का मतलब यह है कि असी उथे जिहड़ी ईमान की दीवार बनी सी ना, ये गई जे आंदे तुम ठीक हो, लेकिन रिवर्स हो जाता। लेकिन को जो कहते हैं ठीक है तो वो पे ठीक ही है। यीशु मसीह उनके इबादत खानों में तालीम देता और खुशखबरी की मुनादी करता और बीमारों को चंगाई देता था। ये एक और बात थी जो पहले और इबादत खानों में नहीं थी। हालेलुया। इसका वो सबूत भी देता था कि मैं बादशाह हूं। तो भाई हर एक चीज पर इख्तियार खुदा ने दिया। जमीन को मामूर व महकूम करो, आपकी हुकूमत हो,
اور سمندر کی مچھلی اور ہوا کے پرندے اور کوئی جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں. پھر لکھا ہے اختیار رکھو. ہاں جی کیا رکھو؟ اور اگر ہر چیز ہمارے اختیار سے باہر ہی نکلتی جائے اس کا مطلب ہے ہم مائنس میں زندگی گزار رہے ہیں. جیڑا کام شروع کری وہ جی کاٹا، جیڑا شروع کری وہ جی کاٹا. اس کا مطلب ہے آپ بادشاہی کے اختیار کو سمجھے نہیں ہیں. آپ بادشاہی کے اختیار کو آپ جان جاؤ گے کہ وہ اختیار آپ کے پاس ہے. جو چیزیں آپ کو گرتی ہوئی نظر آتی ہیں وہ سنبھل جائیں گی. آپ نے کہنا ہے. پھر اس کام کو کرنے کے لیے دوسرے باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے آدم اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. ہاں جی کیا رہنا؟ اکیلا رہنا. میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. ہوا کو بنایا گیا تھا کام میں مدد کرنے کے لیے. ہاں جی کام میں کیا کرنے کے لیے؟ مدد کرنے کے لیے. جب آدم جو ہے وہ تو درختوں کی دیکھ بھال، نگہبانی اور باغبانی کرتا تھا. ہاں جی نگہبانی. اور اب اما گھر میں ہے فارغ. کس میں ہے؟ ہاں جی فارغ ویلے. کام کرنے کے لیے آدم کو مدد کی ضرورت ہے. لیکن کئی بار یہاں سے بھی ابلیس بڑا چلا کے نا تھوڑا جب راہ کاٹ مل جائے بکرا. اگر کام کے لیے کوئی مدد کر رہے ہیں کئی دفعہ وہ پتہ کی جملہ دیتا ہے. یہ ابلیس کا جملہ ہے میں کمانی ہے تو روٹی پہ کھاندے ہو. ٹھیک ہے میں کماتی ہوں تو چل تو نہ کما بھائی. لیکن مدد کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. مدد کرنا کوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو ڈیگریڈ کریں. کام کرتے رہتے. گھر کے اندر کئی بار لوگ بیٹھے رہتے ہیں، بچے سارا دن فارغ تے ویلے، موبائل کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہے. جب آپ وقت ضائع کر رہے ہیں تو پھر تیسرا بندہ ابلیس آپ کے پاس آئے گا جو ساری سٹوری کو چینج کر دے گا. آدم کیا کر رہا تھا بھائی؟ درختوں کی باغبانی، اور جس کو پانی چاہیے پانی دے رہا ہے، جس کو تھوڑی کان شانٹ کر رہی ہے کان شانٹ کرنی ہے. تے اما جی کا فارغ سن انہوں نے وقت مل گیا. ٹھیک ہے نا. وہ آیا اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں آپ کے اندر ٹیلنٹ کتنا ہے. آدم کو تو سمجھ ہی نہیں آئی، نہ تمہارے خدا کو سمجھ آئی ہے. چل تو سمجھ دے دیا بھائی. اس نے کہا اگر یہ پھل آپ کھاؤ تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، علم اور دانش کے نئے دروازے آپ پہ کھلیں گے. ہاں جی کھل گئے پھر دروازے بھائی. نتیجہ کیا نکلا؟ شوہر کے ساتھ مل کر عورت کو بنایا گیا تھا کہ اس کی نگرانی میں اس کے ساتھ مل کر کام کرے. اب جب سلسلہ ہوا پھل کھا لیا، پھر بابا جی جب آئے ہاں جی تو آگے پھل ان کو بھی دیا. اینڈ کیا ہوا؟ جو پہلے روحانی لباس تھا، جلالی لباس تھا، وہ جاتا رہا. ابلیس کے صلاح کاریاں آپ کو عزت نہیں دے سکتی، بے عزت ضرور کر سکتی ہیں. زندگی نہیں دے سکتی، موت ضرور دیں گی. سسٹم ہی چینج ہو گیا. خدا نے تو بادشاہی کے لیے جو ہے نا ان کو مقرر کیا تھا. تو اس میں جو ہم نے سیکھا کہ جو
हेल्पर बनाई गई थी, हेल्प करने की बजाय काम क्या हो गया? उल्टा। कई बार लोग काम नहीं करना चाहते हैं, काम नहीं, जिंदगी की खुशियां एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है जी, जिंदगी की खुशियां क्या करना चाहते हैं? उनका लुत्फ उठाना चाहते हैं। सारी दुनिया जंग कर रही थी और एक बड़ा दाना शख्स, हाँ जी, बड़ा दाना शख्स घर में सुकून फरमा रहा था। समझ आई? कौन? दाऊद। दुनिया बॉर्डर पे है, बड़ा अजीम शख्स घर में है। नतीजा अच्छा निकला, बुरा निकला? है जी, नतीजा बुरा निकला। वेली बांधी दुनिया सुन लवे, ये काम का वक्त है, मेहनत का वक्त है। फालतू खाने मजेदार हर कोई खाना चाहता है, नमक कम है, ज्यादा है, मुझे ये पसंद नहीं है। आपको पता है ये चीजें आई कितनी महंगी हैं? दुनिया जंग में थी, बहुत दनाक है, बड़ा आदमी घर में जिंदगी को एंजॉय कर रहा था, एंड लाइन गलत हो गई। काम करना है खुदाबंद के लिए। इसी तरह कलीसिया के अंदर भी आप खुदा का कलाम सुनाएं, मुनादी करें, खुदा का काम करें, आप ठीक समत में जाएंगे। दुआ बंदगी छोड़ देंगे, रूहानी तौर पर आप फारिग बैठेंगे, आप गलत तरफ जाएंगे, क्योंकि आपने खुदा के काम को छोड़ दिया, खुदा का काम आपने छोड़ दिया है। किताबे मुकद्दस में लिखे, जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो क्या करता है? बखेरता है। जो किसी नए बंदे को चर्च में नहीं लेके आता, चूंकि वो आगे फल नहीं ला रहा, वो बखेरता है। कलीसिया खुदा के साथ काम करने वाली है। आमीन। कलीसिया खुदा के साथ, बच्चे घर के अंदर क्या करने वाले हैं? मां बाप के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। बीवी अपने शोहर के साथ मिलकर काम करने वाली है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं भी ਜਿਹੜਾ ड्यूटी ਤੇ नहीं जाता, वो समझे ਉਹਦੀ 24 घंटे की ड्यूटी, ਉਹਦੀ उसने सफाई भी करनी है, उसने आए गए मेहमान को भी देखना है, उसने खाना भी बनाना है, उसने सबके कपड़ों की भी फिक्र करनी है। वो ज्यादा लंबी ड्यूटी थी। और खुदा ने कितना बड़ा इख्तियार दिया था भाई इंसान को। ज़बूर की किताब में, ज़बूर नंबर 8 मेरे साथ खोलें, देखिए कितना अजीम इख्तियार था इंसान के पास। कई बार हमारी गलतियां हमारे बड़े बड़े नुकसान कर देती हैं। और तीसरी आयत, 8वां बाब 3री आयत, जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है, चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया, गौर करता हूं। हाँ जी, कितने गौर करने हैं? चांद और कितने बुलंद नजर है खुदा के लोग, कितना दाऊद बुलंद नजर है। मैं सितारों पर गौर करता हूं। साड़ी नजर कितने है? बच्चों के सामने जो बह के पाउडर लोग पीते थे, बच्चे भी फिर वही कॉपी करते हैं। पेन पकड़ के वो भी यूं सिगरेट बनाएंगे, क्योंकि जब उनके सामने काम चंद सितारे तो नजर से दूर की कर लिया। जब मैं गौर करता हूं चांद पर और सितारों पर, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबर ले, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कम तर बनाया है। आज किससे? इंसान का म्यार और मुकाम खुदा चूंकि खालिक है, इसलिए हम मखलूक हैं, हम कम तर हैं, लेकिन बाकी बातों में खुदा ने अपनी मानद हमें बनाया।
ہاں جی، کس کی مانند بنایا؟ یہ برے تو بنتے اپنے کاموں کرتوتوں کی وجہ سے، خدا نے تو نہیں ایسا کسی کو بنایا بھائی۔ خدا کا تو دیکھیں معیار کیا ہے، اپنی مانند اس نے بنایا، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا اور جلال اور شوق سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی ساری دستکاری پر تسلط بخشا ہے۔ کتنی دستکاری پر؟ ساری دستکاری پر، ساری صنعتوں پر تو نے اسے تسلط بخشا ہے۔ ہاللیلویا۔ تمام علوم پر مہارت، اس کا مطلب ہے پھر ہر بندے کو کتنی ترقی کرنی پڑے گی۔ اردو ساری قومی زبان ہے، دیکھا یہ پڑھ کے بتانا نہیں انکل یہ اردو مجھے نہیں آتی۔ جسے اپنی زبان نہیں آتی ہے، شرم کی بات ہے، وہ گنگا ہے۔ اپنی زبان جسے نہیں آتی یار، وہ بھی کیا چیز ہے، وہ گنگا ہے شخص۔ اپنی بات کو زبان کس لیے ہے؟ جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں آپ اپنی زبان میں اسے ایکسپلین کرتے ہیں، بتا سکتے ہیں کسی کو، تو جو بتا ہی نہ سکے، ہاں جی، وہ پھر کیا ہے؟ لکھا تو نے اپنی ساری دستکاری پر اسے تسلط بخشا ہے، بادشاہی یہ ہے، تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا تھے۔ اسی دے سارے دے قدموں کے تھلے اسی ہوئیے، سب سے نیچے ہم ہوں۔ ایک گل میچ ہوندی ہے نہیں، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ پڑھے لکھیں، محنت کریں، دعا کریں، کلام پڑھیں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ مسیحی لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ ہر ایک چیز پر تو نے سے کیا کیا بھائی؟ تسلط۔ تسلط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قبضہ۔ تسلط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک چیز پر قبضہ دیا ہے، اختیار دیا ہے۔ پر یہ سارا کچھ آتا ہے جب ہم خدا ان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ خدا ان کے تو آسمان کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر ان کے تابع کچھ تھا کہ نہیں؟ حوالہ میں نہیں پڑھتا، بتا دیتا ہوں۔ یشوع 10ویں باب کی آیت نمبر 12 سے 14 تک، وہاں پر لکھا ہے کہ یشوع نے چاند اور سورج کو سٹاپ کر دیا تھا۔ چاند اور سورج کو کیا کر دیا تھا؟ روک دیا تھا۔ تو بادشاہی کا اس نے کیا دیا بھائی؟ ثبوت دیا کہ اس کے پاس بادشاہی ہے، اختیار ہے اس کے پاس۔ لوکا کی انجیل کے 17ویں باب کی آیت نمبر 21 میں لکھا ہے، آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان آ پہنچی ہے۔ آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان کب آ پہنچی ہے؟ جب سارا کچھ معجزات، عجائبات رونما ہو رہے تھے، تو آسمان کی بادشاہی تمہارے بیچ میں ہے۔ تو یہ بھائی اسی مایوسی نال پرے ہوئیے، خوف زدہ، افسردہ نہیں، ایسے نہیں۔ ایلیا نے دعا کی، آسمان کو بند کر دیا کہ بارش نہ ہو۔ آمین۔ بارش، پہلا سلاطین 19واں باب، بند کر دیا۔ پھر ایلیا نے دعا کی کہ بارش ہو، تو 3.5 سال کے بعد بارش ہوئی۔ یہ ہے بادشاہی، اس کا ثبوت۔ موسیٰ نے پانیوں کو چیرا کہ نہیں چیرا؟ ہاللیلویا۔ موسیٰ نے پانیوں کو چیرا کہ نہیں چیرا؟ اس کے بازو کے اندر ایک پوشیدہ چھپا ہوا بازو تھا، اور وہ خدا کا بازو تھا۔ ہاللیلویا۔ آپ کے بازو
की सोचते जी? आ मोढे की दर्द नहीं जाती? हाँ जी, मोढे की अस आप ही फीड कर रहे, पर हुण नहीं, हुण बुढ़े हो गया। की हो गया हुण? है जी, तो 50 साल का बंदा बुढ़ा, क्योंकि आपने अपना माइंड सेट कर लिया है। साढ़े हालात हुण पुत्र ठीक हो दिनों दिन, हुण वो चलो दिनों दिन हो गई, असी अपने मुंह तो क्यों बोलिए भाई? क्यों बोले हम? इस जहन में नेगेटिव चीज ना आने दें। खुदा ने बाप अब्राहम को फिर न जवान किया। अम्मा सारा की वफात हो गई, पहला बच्चे नहीं सन होंगे, अम्मा सारा की वफात हो गई, बाबिया ने नवी शादी की थी। अरब के ये जो स्टेट्स बनी है, जो सरदार उनके नामों पे, इधर फिर 6 सरदार फिर खुदा ने दिए। इधर सारा अरब इलाका उनका, मदियान के नाम पे ही मदीना है। सारी स्टेट्स बन गई अरबों के सारे। और काबा दे बांगर तेनू जोर और तेरी जवानी नु वो न्याय करने की कुदरत रखता है, वो साहब इख्तियार है। आखिरी हवाला पढ़ूंगा, फिर कलाम बंद करते हैं। एक कलाम आज थोड़ा जा लंबा सी, लेकिन समझने वाला है। हमारी जिंदगी में, इसे जिंदगी में रखेंगे, आपकी जिंदगी का रूप चेंज हो जाएगा। वरना फिर ये जुमला होगा, कोई नहीं जी, फिर सारे दे नाल ही है ना, सारे दे नहीं, आप सबके साथ नहीं है। आप रहते जमीन पर हो, लेकिन आप जमीनी हो नहीं, आपका वतन आसमान पर है। हालेलुया, हालेलुया, आपका वतन आसमान पर है। इफ्सियों 4 बाब में ये लिखा है, आपका वतन आसमान पर है, आप जमीनी नहीं हो। हाँ, रहते हम जमीन पर हैं, लेकिन ये जमीन हमारा वतन नहीं है। मुकाशफा 5वां बाब आयत नंबर 9 में लिखा है, और वो ये नया गीत गाने लगे। हाँ जी, कैसा गीत गाने लगे? चर्चों उठ के भी बंदा पुराना ही हो गए, तो फिर को फायदा होया? नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है। मुकाशफा 5वां बाब पढ़ रहा हूं, उसकी आयत नंबर 9। क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। 10वीं आयत, और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया। हाँ जी, बादशाही और वो जमीन पर, मेरे पीछे आप बोलेंगे, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। और यही यीशु मसीह दुनिया में इबादत खानों में कर रहा था। अपने लहू से उसने हमें खरीदा है। अब ये ड्यूटी हमारी लगाई है कि जमीन पर जहां पे भी हम हो, जिस मुल्क और शहर में हो, हम बादशाही करते हैं। जो चीजें नहीं है यीशु के नाम में उनको हुक्म दे। आपका रोजगार कमजोर है, यीशु के नाम में हुक्म जारी करें। अच्छा बिजनेस यीशु मसीह के नाम से आना शुरू हो जाए। मेरी सेहत अच्छी होना शुरू हो जाए, माली मुश्किलात दूर हो जाए और रुपया पैसा आना शुरू हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आप ऑर्डर जारी करेंगे और वो कलाम सुना जाएगा, पहुंचेगा और वो चीजें आप तक आएंगी और ये बादशाही उसका आपको सबूत मिलेगा। खुदा आपके साथ हो।
آئے ہم سب اپنے سر کو